السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اہم واقعات سماعت فرما لیں۔ اللہ عز و جل شکستہ قلوب کے قریب ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ عز و جل کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں دیکھا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں ایک دن مدینہ منورہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ میں نے چند خستہ حال لوگوں کو دیکھا جن کی کیفیت ان کے چہروں سے عیاں ہو رہی تھی۔ مجھے ان پر رحم آیا اور میں نے دل میں خیال کیا میں ان کے ساتھ کچھ دن رہوں۔ پھر میں نے ان کی صحبت اختیار کی اور میں کچھ دن ان کی صحبت میں رہنے کے بعد جان گیا کہ اللہ عز و جل خستہ حال لوگوں کے ساتھ ہے، اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ میں شکستہ قلوب کے قریب ہوں۔ مقصد حقیقی کو پا لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مرید نے اپنی تمام جائیداد راہ خدا میں خرچ کر دی، مگر ایک مکان باقی رہنے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حکم دیا کہ تم اس مکان کو فروخت کر کے تمام رقم دریا میں پھینک دو، اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیل کی، اور پھر خود کو کبھی بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے جدا نہ کیا، یہاں تک کہ اپنے مقصد حقیقی کو پا لیا۔ بازاری آدمی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مریدوں کے ہمراہ ریاضت و مجاہدہ میں مشغول تھے۔ ایک مہمان آ گیا اور اس کی خدمت میں کافی تکلف سے کام لیا گیا۔ کھانا آیا تو وہ کہنے لگا اس کے علاوہ فلاں چیز بھی مل جاتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں بازار جانا چاہیے، تم بازاری آدمی ہو اور مسجد و خانقاہ سے تمہارا کچھ تعلق نہیں۔ حقیقی عشق۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر ایک دن کوفہ کے ایک بازار سے ہوا اور میں نے وہاں ایک عالیشان مکان دیکھا جو کسی امیر کی ملکیت معلوم ہوتا تھا۔ مکان کے چاروں جانب بڑی رونق تھی اور اس مکان کے بے شمار دروازے تھے، اور ہر دروازے پر ملازموں اور غلاموں کا ہجوم دکھائی دیتا تھا۔ میں دل ہی دل میں ان لوگوں کی اس غفلت اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک خوشگلو عورت پر پڑی جو انتہائی خوبصورت انداز میں اشعار پڑھ رہی تھی۔ میں اس کی جانب متوجہ ہوا اور وہ کہہ رہی تھی، اے مکان، تیری چار دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے، تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مذاق نہ کرے۔ جب کوئی مہمان بے خبر ہو تو ایسے مہمان کے لیے یہ گھر کیا ہی عمدہ گھر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس کے اشعار سنے تو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے، اور یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں۔ پھر حسن اتفاق ایک عرصہ بعد میرا گزر پھر اس جگہ سے ہوا، اور جب میں نے اس مکان کی جانب نگاہ دوڑائی تو مجھے کوئی ملازم اور غلام دکھائی نہ دیا، اور اس مکان کے در و دیوار خستہ ہو چکے تھے اور جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھی۔ ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پیوند خاک ہو چکے تھے، دروازے ٹوٹ چکے تھے، اور نہ اب کوئی صاحب جائیداد تھا، نہ دربار، نہ فانوس اور نہ قمقمے، اور ان سب کی جگہ چمگادڑوں نے لے لی تھی۔
جس مکان میں ایک وقت تھا شہر کے رئیس اور امراء جمع ہوتے تھے، وہاں اب آوارہ کتوں نے ڈیرہ جما لیا اور اس مکان کے ہر گوشے سے نحوست آیا تھی اور ہاتف غیبی اشعار پڑھ رہا تھا۔ اس کی ساری خوبیاں جاتی رہیں اور رنج و علم نمایاں ہو گئے۔ زمانے کا یہی مزاج رہا ہے، وہ کسی ایسے مکان کو صحیح سلامت نہیں رہنے دیتا۔ اس مکان کے اندر جو انسانیت تھی اسے وحشت میں بدل دیا گیا اور کیف و سرور کی جگہ شور و ماتم نے لی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے مکان کی خستہ حالی دیکھ کر افسوس ہوا اور میں نے ایک پڑوسی سے دریافت کیا، اس عشرت کدہ کے مکین کہاں گئے؟ اس نے کہا مالک مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد اس مکان کی تمام رونقیں ختم ہو گئیں اور اب اس مکان میں کوئی نہیں رہتا سوائے ایک بوڑھی عورت کے۔ میں نے اس سے پوچھا وہ بوڑھی عورت کس کمرے میں رہتی ہے اور کس حال میں ہے؟ اس نے بتایا وہ گھر کے فلاں کمرے میں رہتی ہے اور محلہ دار خدا ترسی کے کرتے ہوئے اسے کھانا کھلا دیتے ہیں اور وہ عورت اس مکان کو چھوڑ کر کہیں جانے کو تیار نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اضطرابی کیفیت میں اس کمرے میں پہنچا اور دروازہ پر دستک دی۔ اندر سے ایک عورت کی غمزدہ آواز آئی، کون؟ میں نے کہا اللہ عز و جل کا ایک بندہ۔ اس عورت نے افسردہ لہجے میں کہا تم واپس چلے جاؤ، اب یہاں میرے سوا کوئی مقیم نہیں، اور عرصہ ہوا سب یہاں سے رخصت ہو گئے اور تم مجھے یوں پریشان نہ کرو۔ میں نے اس عورت سے کہا تم دروازہ کھولو اور مجھے تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ اس عورت نے دروازہ کھول دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا۔ السلام علیکم۔